ہم سب اپنی زندگی میں خاندان، دوست اور بہت سے پیاروں کے ساتھ گہرے تعلقات بناتے ہیں، ہے نا؟ یہ رشتے ہی تو ہماری زندگی کا ایک طرح سے مرکز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اسلامی تصور آخرت کی روشنی میں ان رشتوں کا آخر بنتا کیا ہے جب فیصلے کا وہ بڑا دن آتا ہے۔ تو آئیے اس ایک بنیادی سوال پر ذرا غور کرتے ہیں۔ وہ تعلقات جن کے لیے ہم جیتے ہیں، جن کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کیا وہ سچ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری پوری گفتگو کا محور بنے گا۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ہمیں اسلامی عقیدے میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو ہر رشتے کی نوعیت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا، اور وہ دن ہے قیامت کا دن، جسے عظیم جدائی کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، جب ہر ایک تعلق کو ایک نئی اور حتمی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ اس دن کی شروعات ہی ایسی کائناتی تبدیلیوں سے ہوگی جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں اسے ایک بالکل دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، اتنی بڑی تبدیلی کے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے دنیاوی تعلقات کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور بات صرف زمین کی نہیں ہے، بلکہ یہ جو وسیع و عریض آسمان ہیں، انہیں بھی ایک کاغذ کے تومار کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم واقعات ہیں جو ہر دنیاوی فکر، ہر رشتے اور ہر تعلق کو بالکل بے معنی کر دیں گے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، ان بڑی بڑی تبدیلیوں کا جو براہ راست نتیجہ نکلے گا وہ انسانی تعلقات پر پڑے گا۔ وہ تمام رشتے، محبتیں اور دوستیاں جو ظلم، نافرمانی یا غلط کاموں کی بنیاد پر قائم تھیں، وہ سب ایک ہی لمحے میں تحلیل ہو جائیں گی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس دن انسان کی نفسیاتی حالت کیسی ہوگی۔ جب سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے تو ہر کوئی بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ یہ ہے انفرادی جواب دہی کا آغاز، ایک ایسا لمحہ جب ہر شخص کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس دن ہر ایک انسان کی زبان پر بس یہی ایک پکار ہوگی، نفسی نفسی، یعنی اے میری جان، اے میری جان۔ یہ جملہ اس شدید ذاتی فکر کی عکاسی کرتا ہے جو ہر روح کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ کسی کو کسی دوسرے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شدید خود غرضی کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ ہے اس دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال نامے کا سامنا۔ جب اللہ کا کامل انصاف قائم ہوگا تو ہر شخص کو صرف اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ اس وقت یہ حقیقت سب پر کھل جائے گی کہ دنیا کے رتبے اور تعلقات کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اور یہ جو انفرادی فکر ہے نا، یہ ایک بڑے ہی ڈرامائی منظر کو جنم دے گی، اور وہ ہے الزام تراشی کا کھیل۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کے ساتھی، گہرے دوست اور پیروکار ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرائے گا۔ یہ موازنہ دیکھیں، کتنا حیران کن ہے۔ دنیا کے قابل اعتماد ساتھی آخرت کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ وہ دوست جو قسمیں کھاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، اور رہنما اور ان کے پیروکار اپنی ناکامی کا سارا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے۔ قرآن اس منظر کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے سے پہلے داخل ہونے والے گروہ پر لعنت کرے گا۔ یہ الزام تراشی صرف کچھ لوگوں تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ پوری کی پوری نسلیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گی۔ یہ ایک اجتماعی ناکامی کا اعتراف ہوگا، جہاں کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ پیروکار اپنے رہنماؤں اور پچھلی نسلوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارے رب، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ یہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کی ایک مایوس کن کوشش ہوگی۔ ایک اور جگہ قرآن رہنماؤں اور پیروکاروں کے بیچ ہونے والی ایک اور شدید بحث کی منظر کشی کرتا ہے۔ یہاں وہ لوگ جنہیں دنیا میں کمزور سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے متکبر رہنماؤں سے اپنے گمراہ ہونے کا حساب مانگیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے پیروکار۔ وہ سیدھا سیدھا اپنے لیڈروں پر الزام لگائیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے نا تو ہم تو ضرور مومن ہوتے، یعنی ہماری تباہی کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کے جواب میں وہ متکبر رہنما فوراً الزام کو رد کر دیں گے۔ وہ کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں زبردستی ہدایت سے روکا تھا جب وہ تم تک پہنچ گئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم نے اپنی مرضی سے یہ راستہ چنا۔ لیکن پیروکار ہار نہیں مانیں گے۔ وہ پلٹ کر جواب دیں گے اور اپنے رہنماؤں کی مسلسل سازشوں کو یاد دلائیں گے کہ نہیں، بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں کفر اور شرک کی طرف بلاتے تھے۔ یہ مکالمہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اس دن کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو کیا ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے ہی بنا ہے؟ کیا کوئی امید نہیں؟ خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔
اب ہم اس مایوسی سے نکل کر ایک امید افزا پہلو کی طرف آتے ہیں اور ان لازوال رشتوں کو دیکھتے ہیں جو اس کڑے وقت میں بھی قائم رہیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم اور حوصلہ دینے والی بات ہے۔ قیامت کے دن جہاں بہت سے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہیں کچھ ایسے مضبوط بندھن بھی ہوں گے جو نہ صرف قائم رہیں گے بلکہ انسان کے لیے مددگار بھی ثابت ہوں گے۔ تو آخر وہ کون سے رشتے ہیں جو قائم رہیں گے؟ یہ وہ تعلقات ہیں جن کی بنیاد اعلیٰ مقاصد پر تھی، وہ رشتے جو صرف اللہ کی محبت میں قائم ہوں، وہ دوستیاں جو نیکی پھیلانے کی خاطر ہوں، وہ شراکت داریاں جو انصاف قائم کرنے کے لیے ہوں، اور وہ ساتھ جو سچائی کو بلند رکھنے کے لیے ہو۔ یہی وہ بندھن ہیں جو اس دن انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ یہ ساری معلومات ہمیں اپنے موجودہ رشتوں پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے، ہم اپنی آبادی زندگی کے لیے کیسے ساتھی چن رہے ہیں؟